بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ تھا کہ حضرت کو اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز کیا اور 2 معجزات عطا کر کے حکم دیا اذهب الی فرعون کی طرف جائیے، وہ بہت زمین میں چڑھا ہے اور حد انسانیت سے نکلا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند دعائیں کی، معروضات۔ پہلی ہے شرح الصدر، شرح صدر، جرت، بہادری اور دل کو قوت اور مضبوط کرنا مراد ہے، تاکہ جب لوگ تکذیب کریں، نعرے بازی، ہوٹنگ کریں، تکذیب ان کے باز تکذیب کریں تو ان کے باز نہ ہو۔ اس سے مبلغ کے لیے اور داعی حق کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کا سینہ کھلا ہو، یعنی ہر قسم کی مخالفت برداشت کرنے کے قابل ہو، ہر قسم کی تکذیب اور ہر قسم کی ہوٹنگ بازی کو برداشت کرنے کے قابل ہو۔ اگر سینہ تنگ ہے، بزدل ہے اور جرت میں کمی ہے کہ دعوت حق کو حق کے طور پہ اور جیسا حق ہے اس طرح بیان کرنا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ شرح الصدر کی نعمت بن مانگے عطا کی۔ الم نشرح لک صدرک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے دعوت کا، دعوت میں اللہ تعالی کے ساتھ التجا اور تعلق ہر داعی کے لیے ضروری ہے کہ جب دعوت کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت اللہ سے مانگے، اور مانگے کیا کہ میرا امر یعنی دعوت، مشن، اس کے موضوع لوازم مہیا کر دے اور میرے لیے آسان کر دے۔ تیسرا ہے زبان کی فصاحت اور بلاغت۔ ہر آدمی داعی نہیں بن سکتا۔ داعی وہ ہوتا ہے جو اپنے معافی ضمیر کو صاف الفاظ میں لوگوں تک پہنچا سکے اور لوگوں کو سمجھا سکے۔ تو اسی کے ساتھ تعلق ہے واحلل عقدۃ من لسانی، یہ بھی داعی کے اوصاف میں سے ہے۔ اور یفقہ قولی، خود فرما دیا کہ ایسی فصاحت عطا کر اور ایسا تکلم عطا کر کہ میں مسئلہ حق کو
کھلے لفظوں میں صاف طور پہ پیش کر سکوں تاکہ وہ سمجھے۔ چوتھی چیز وہ ہوتے ہیں معاون، داعی حق کہ جو معاون لوگ ہیں اس سے دعوت کو تقویت ملتی ہے۔ اگر دعوت مخلص جو معاون ہیں یہ مخلص ہوں تو ان کے اخلاص سے دعوت حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے داعی کو اچھے معاون بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسئلہ میں میری معاونت کرنے والے ہوں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، جیسے حضرت موسیٰ نے درخواست کی، دعا کی، اور پھر اس کے آگے وجوہات بھی ذکر کی کہ میری پیٹھ مضبوط ہوگی، جو سدے کنی سب لوگ اس مجمع میں میرے مکذب ہوں گے اور میرا بھائی ہارون مصدق ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ زیادہ بیان ہوگا، اس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کی یہ چاروں معروضات قبول کر لی اور فرمایا کہ تیرا مطلوب سؤال طلب، اعلم ان السؤال هو الطلب فعل بمعنی مفعول، جیسے خوبز بمعنی مخبوز، اکل بمعنی مأکول۔ یہ عربی کی وسعت ہے۔ کوئی لفظ بھی ہے قرآن کا ایک وصف آیا ہے قرآنً عربیًا، یہ قرآن عربی ہے، اس پہ ذرا غور کرنا۔ آج کل جتنا دنیاوی تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس میں ایک یہ بھی فتنہ بن چکا ہے کہ قرآن پاک کے بعض تراجم اور بعض کلمات کی پہچان کو وہ تفسیر میں مہارت سمجھنے لگے اور پھر ان میں خرابی یہ آئی کہ انہوں نے قرآن کریم کے عربی الفاظ کو اپنی اردو کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی۔ تو جب قرآن عربی ہے تو کوئی لفظ بھی ہے تو اس کے لیے پہلے یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ کلام عرب میں اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے۔ اور بہت ساری فتنوں کا دروازہ یہاں سے کھلا ہے کہ جب عربی سے، عربی کے اسالیب سے ناواقف لوگ انہوں نے تفسیریں لکھنی شروع کر دی تو اب عوام میں یہ دھوکہ مقبول ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مودودی صاحب کی تفسیر سکول کالج والے بہت پسند کرتے ہیں اور علماء کی تفسیریں اتنی پسند نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سکول کالج کا طبقہ بھی دین سے ناواقف ہے اور مودودی صاحب بھی، تو ہم جنس کی بولی صحیح سمجھتے ہیں اور علماء کی اصطلاحات وہ چونکہ حقائق پہ مبنی ہیں تو اب جو عربی کے بالکل نابلد ہے
تو اس نے تو اپنی ذہنی سطح کے مطابق ایک چیز کو لینا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ایک ہی نقطہ کافی ہے کہ پہلے آپ اس سے سوال کریں کہ قرآن عربی ہے یا نہیں۔ اگر قرآن عربی ہے پھر قرآن مقدس کا جو معنی اور ترجمہ ہوگا وہ عربی قواعد کے مطابق ہوگا۔ عربی قواعد گرامر سے ہٹ کر قرآن فہمی، اس کا نام تحریف بھی ہے اور یہ خالص گمراہی بھی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پھر عربی تو نہ ہوا نا، تمہارے مادری زبان ہے۔ تو جب قرآن عربی ہے تو قرآن مقدس کو سمجھا بھی جائے گا لفظ کو، وہ عربی قواعد کو مد نظر رکھ کر۔ اب یہاں دیکھیں سؤل کا لفظ آیا تو اس کا وزن ہے فعل، اور یہ کس معنی میں ہے؟ مفعول کے معنی میں۔ فعل معنی مفعول، جیسے خبز ہے روٹی، مخبوز کے معنی میں، اکل کھانا، معقول کے معنی میں۔ اسی طرح یہ بھی کس کے معنی میں ہے؟ مفعول مطلوب، معنی ہوگا آپ کا مطلوب، سوال طلب مطلوب، تو تجھے دے دیا گیا مطلوب تیرا۔ ظاہر دیکھا جائے تو سوال کا معنی مطلوب نہیں بنتا، لیکن اس قوانین قواعد عربیت کے مطابق یہاں معنی یہی ہوگا مطلوب، اے موسیٰ۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا